أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورۃ الزمر کا یہ 5واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 42 سے اور اختتام ہوا آیت نمبر 52 پر. جملہ 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بھی حقیقت کا تذکرہ فرما دیا اور اس زندگی میں بہت ساری چیزیں جو بڑی دل فریب ہوتی ہیں لیکن وہ نظروں کا دھوکہ ہوتی ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. کیونکہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، توحید اور توحید کے ماننے کے نتیجے میں جو کامیابی ہے اس کامیابی کا جس کو ہم اخروی کامیابی کہتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نوازے گا بندوں کو، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ آیتیں آنے والی ہیں اور وہ آیتیں سورۃ الزمر کا جان ہے
وہ آیت سورۃ الزمر کی حقیقت ہے، مغز ہے۔ اب تمہید ہے اسی صورتحال کی کہ میدان حشر میں بندے کیسے حاضر ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے میدان حشر یہ قیامت کے دن برپا ہونے والی ایک حقیقت ہے، اور قیامت کا آغاز بندے کی زندگی میں خود اس کی موت سے ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کیسے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اشارہ یہاں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ آیت کی تشریح سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ الى اجل مسمى زندگی سب کی طے شدہ ہے، اس میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ابھی جنین کی شکل میں 40ویں دن پروان چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمر لکھی جاتی ہے، طے کر دی جاتی ہے۔ اور اس کو اور آسان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے عصا مبارک سے، اپنی چھڑی سے زمین پر نقشہ کھینچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سا ڈبہ بنایا، اور پھر اس کا جو اختتام تھا، اس کی جو اینڈ تھی، وہاں تک لکیر کھینچ کے کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی ختم کر چکا ہے، اس کے باہر تم نہیں نکل سکتے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی لکیر کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حادثے ہیں، تمہاری طرف ایسے آ رہی ہیں جیسے یہ تم کو کاٹ دیں گی، تمہاری زندگی ختم کر دیں گی اور تم کو موت سے دوچار کر دے گی، لیکن یاد رکھو ان میں سے کسی سے بھی تمہاری موت نہیں آنے والی ہے جب تک کہ وہ حد نہ آ جائے، وہ آخری لمحہ نہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا مقرر کر دیا۔ لہذا زندگی جتنی ہے ہماری اور آپ کی وہ مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے، اس میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد سے موت کی حقیقت انسان سمجھ لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس کو حاضم اللذات، موت کو یاد رکھو، ذرا لذتیں ٹوٹیں گی اور غفلت میں نہیں پڑے رہو گے، تمہارے اندر عمل کا اشتیاق پیدا ہوگا۔ لہذا موت کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے ہم کو دوچار کیا ہے جسے ہم ہر روز گزرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جس کو عربی میں کہتے ہیں النوم اخو الموت۔ یہ جو ہم سوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ دراصل سونا یہ موت کی بہن ہے، یہ موت کی ایک اداکاری ہے، یہ موت کی ریہرسل ہے۔ کیسے ہے اللہ تعالیٰ خود آگے اس کی وضاحت فرما رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح جان کو، روح کو قبض کر لیتا ہے جب موت آ جاتی ہے۔ انسان رات میں آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹلی نہیں، پارشلی، پوری طرح نہیں، تھوڑی طرح سے اس کی جان اللہ تعالیٰ قبضے میں کرتا ہے۔ انسان دراصل دو طرح کی حرکتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک وہ حرکات ہے، وہ موومنٹ ہے جو میری آپ کو نظر آ رہی ہے، جسم میں حرکت، میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، اور کوئی خطرناک چیز ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی اچھی چیز ہے تو اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ساری وہ سرگرمیاں ہیں جو میرے بیرون میں ہیں، جو سب کو نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ سرگرمیاں میری اندرون میں ہیں۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے لنگز کام کر رہے ہیں، میرے گردے کام کر رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے۔ یہ اندرون کی چیزیں ہیں جو سامنے والے کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو 50% ہماری سرگرمیاں بیرون میں ہیں
50% ہماری سرگرمیاں اندرون میں ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو یاد رکھیے 50% ہم مر جاتے ہیں. بیرون کی پوری سرگرمیاں ہماری ختم ہو گئی. خطرناک سے خطرناک چیز میرے قریب سے گزر جائے میں آرام سے پڑا رہ جاؤں گا. کوئی حرکت نہیں ہوگی, جنبش نہیں ہوگی, کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. گھبرا کے میں کوئی چیز کو تھاموں گا نہیں, اٹھوں گا نہیں, دوڑوں گا نہیں, لیتا رہ جاؤں گا. تو بیرون کی جو سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہو جاتی ہے نیند کی صورت میں, لیکن اندرون کی سرگرمیاں چل رہی ہیں. دل برابر دھڑک رہا ہے, سانس میں لے رہا ہوں, لنگس کام کر رہے ہیں, نروس سسٹم کام کر رہا ہے. یہ اندرون کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنا کام کر رہی ہیں. جب موت آتی ہے تو جیسے بیرون کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں, اندرون کی سرگرمیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. لہذا موت 100% ہے اور نیند 50% ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے سونے اور اٹھنے کا جو عمل ہے نا, اس کو تم سمجھ لو. یہ تمہاری موت کی ایک ٹریننگ ہے, موت کے لیے ریہرسل ہے. اللہ یتوفی الانفس, دیکھو جانوں پر اللہ تعالیٰ پورا کنٹرول میں لے لیتا ہے. توفا اردو میں تو یہ لفظ وفات موت کا ہی بدل ہو گیا. موت کے لیے ہم کہنے لگے اردو میں وفات ہو گئی ان کی, لیکن عربی میں موت کے لیے مخصوص نہیں. یاد رکھیے وفا جو لفظ ہے وفا یا وہ فلفل, کسی چیز کو مکمل کرنا, پورا کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں میں نے وفا کیا, یعنی ان کی بات میں نے پوری کر دی, جو عہد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا. پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے. توفا کے معنی ہوتے ہیں پورا چارج لے لینا. توفا کے معنی ہوتے ہیں پورا کنٹرول کر لینا. لہذا فرمایا اللہ یتوفی الانفس, انفس نفس جان کو کہتے ہیں, روح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ پورا چارج لے لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا, لیکن سوتے ہوئے جس کی زندگی مکمل ابھی نہیں ہوئی ہے, لم تمت فی منامہا, اس کو موت سے نہیں دوچار ہونا ہے, تو فیمسک التی قضا علیہا الموت, اللہ تعالیٰ اس کو تو چھوڑ دیتا ہے, اس کی روح تو اس کے جسم میں باقی رہ جاتی ہے اور گرفت میں کر لیتا ہے, کنٹرول میں کر لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, تھام لیتا ہے. فیمسک التی قضا علیہا الموت, جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس روح کو تھام لیا گیا, اور جس شخص کے لیے بھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح چھوڑ دی گئی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس دوسری روح کو جو جس کے لیے ابھی زندگی مقدر ہے. لیکن یاد رکھو اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وقت مقرر تک یہ ہوتا رہے گا. یہ موت و زندگی یہ تمہارا معاملہ چلتا رہے گا. عارضی موت آتی رہے گی, بیدار ہوتے رہو گے, عارضی موت آتی رہے گی, بیدار ہوتے رہو گے. وقت آ جائے گا تو پھر عارضی موت دائمی موت میں تبدیل ہو جائے گی, قصہ ختم ہو جائے گا. اس حقیقت کو تم سمجھو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بڑی نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بہت نشانیاں, بے شمار نشانیاں ہیں. اور پہلی نشانی تو یہی ہے کہ دیکھو پورا قابل تم پر اللہ تعالیٰ کا ہے, اسی کی قدرت کاملہ ہے, جس کے دست تصرف میں, جس کے ہاتھوں تمہاری زندگی ہے. وہ جان دینے والا, وہ جان لینے والا ہے, اس کے ہاتھوں ساری چیزیں ہیں. لہذا موت و حیات اس کے ہاتھوں ہے. اب جب یہ بات آئی تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے موت و حیات اس کے ہاتھوں ہے, تو ہمارے ہاں تو ملک الموت کا بھی کانسیپٹ ہے. یاد رکھیے ملک الموت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکیل بھی, ان کو اللہ تعالیٰ وہ کام دے کر بھیجتا ہے, وہ کام دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے حکم سے ان کی روح قبض کر لو, اور پھر روح کو چارج میں لے کر آ جاؤ. اور اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا بندوں کی سہولت کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کسی شخص سے خطاب کر کے ختم ہو جا, تو فنا ہو جا, تو اس کے جسم کے پراخچے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایفورٹ تھوڑی کر سکتی باڈی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہمارا اور آپ کا جسم انتہائی کمزور,
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے برداشت کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے پتھروں پر اگر وہ وحی نازل کر دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اس کے آرڈر میں ایک جلال ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے, روب ہوتا ہے, اس کو یہ ادنا سی کمزور سی مخلوق کنٹرول نہیں کر پاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بیچ میں فرشتوں کو رکھا, ملک الموت کو رکھا, جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ملک الموت آتا ہے اس کے پاس, وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی, ملک الموت اور طیبین نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا وہ ظالمی آنکھوں سے برے لوگوں کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث برا بہت مشہور ہے, حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ نیک آدمی کی روح لینے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم کہنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ مومن وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب سلامتی کا معاملہ ہے, لہذا وہ سکون کے ساتھ وہ اپنی روح کو سپرد کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سے وہ روح لے جائی جاتی ہے آسمانوں میں, اور آسمانوں میں ایک استقبال ہوتا ہے, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا جو ناشکرے ہوتے ہیں, منکرین اور جو بدعمالیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی روح تڑپتی پھرتی ہے, چھپنا چاہتی ہے, اور ایک کانٹا ڈال کے ان کے جسم سے ان کی روح کو کھینچا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, اور پھر وہ پہنچایا جاتا ہے سجین تک. وہ ساری بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد کر رکھا ہے ملک الموت کا. اور ان کے سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے, نزا کا عالم تھا کہ اچانک ملک الموت نمودار ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا نرمی سے, یہ ایمان والا تھا. تو ملک الموت یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ میں مامور ہوں, مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی, مجھے حکم دیا گیا کہ ہر مومن کے ساتھ میں بہت نرمی کے ساتھ پیش آؤں اور بہت ہی سکون کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیشانی پہ پسینہ آتا ہے کہ روح قبض ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے اس کا سفر ہو جاتا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے. وہ علیل ہے, عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اچانک ان کی روح قبض ہو گئی, وفات ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے ان کی دونوں پلکوں کو بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیکن ان کی روح جو اب اعزاز کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہی ہے تو نگاہیں ان روحوں کو دیکھ رہی ہے, لہذا اب پلکوں کو بند کر دو کہ اب دیکھنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا, ابھی کا قصہ ختم ہو گیا. یہ ہے روح کا معاملہ جو اللہ کا ایک حکم ہے. سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ کا ایک حکم ہے, اس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر زندگی ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ اے زندگی ختم ہوگا تو وہ ایک معنوی حقیقت ہے, روح جو نظر آنے والی چیز نہیں, اس کو فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو نیک لوگوں کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے, برے لوگوں کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے عالم برزخ کے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں, برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, اسی کے حکم سے, اسی کی قدرت سے یہ جان جاتی ہے. موت کا وقت ہوتا ہے تو پورا پورا اس کے نفس کو قابو میں کر دیا جاتا ہے. والتی لم تمت فی منامها, اور جس کو مرنا نہیں ہے ابھی وہ اپنی نیند میں ہے, اور نیند سے اس کو بیدار ہونے کا موقع ملے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پھر اس نے تم کو مہلت دی ہے. لہذا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اے اللہ اس مختصر موت کے بعد, عارضی موت کے بعد آپ نے مجھے زندگی عنایت فرمائی, اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں کھولو. لہذا یہ وہ موت ہے جو روزانہ ہم پر تھوڑی دیر کے لیے چھا جاتی ہے,
اور یہی وہ موت ہے جو دائمی بن جائے گی، ہمیشہ کے لیے بن جائے گی، تو پھر اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تدبر کی ضرورت، تفکر کی ضرورت۔ اگر تم غور کرو گے تو جہاں اللہ کی قدرت کاملہ تم کو نظر آئے گی، وہیں اگر تم غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ بھی تم کو نظر آئے گی کہ کتنا مہربان پروردگار ہے کہ وہ چاہتا تو پھر موت ایسے آتی کہ میرا وجود ٹوٹ جاتا، میرے جسم کے پول پول کھل جاتے، لیکن وہ ملک الموت کو بھیجتا ہے اہتمام کے ساتھ اور پوری رعایت کے ساتھ جان لی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن کے ساتھ جو اعزاز ہوتا ہے تو پھر اس کا دل خود مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ایسی منزل کی جانب جا رہا ہوں جہاں میرا استقبال ہونے والا ہے، جہاں میں اپنے حبیب سے ملنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے پاس ملک الموت آئے، رات کا وقت ہے، تہجد کا، حجرہ بند ہے، آپ نمازوں میں مشغول ہے، فرشتے کو دیکھا تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہے۔ تو کہا کہ ذرا اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ایک خلیل دوسرے خلیل کی کیا جان لے گا، ایک دوست کیا دوسرے دوست کی جان لے گا؟ تو فرشتے نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتے تم ان سے کہو کہ ایک خلیل دوسرے خلیل سے ملنے کا منتظر ہے۔ جیسا ہی کہا فرشتے نے کہ آپ کے خلیل آپ سے ملنے کے لیے منتظر ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا فوراً لے لو میری جان، لے لو میری جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ وہ جو رفیق اعلیٰ ہے، حقیقی مددگار، حقیقی وہ جو جس سے ملنا ہے، اسی کی طرف چل رہا ہوں، اسی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے موت کیا ہے؟ موت کچھ نہیں ہے، فرمایا موت ایک پل ہے، جس پل کو پار کرنے کے بعد، جس پل کو کراس کرنے کے بعد ایک چاہنے والا اپنے چاہنے والے سے ملتا ہے۔ فرمایا موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم موت کی خواہش کریں، جلدی مرنے کی تمنا کریں؟ کہا نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم کو موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور اپنے حبیب سے ملنے کا تمہارے اندر اشتیاق ہوگا، اور جب تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو موت سے تم کو گھبراہٹ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ناپسند کرے گا، تمہارا استقبال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا موت کے سلسلے میں بندے مومن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہنستے بولتے لیتا ہے، اس کو کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آسانی کے ساتھ پھر بندوں کی جان بھی لیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ موت ہے جس کے بعد عالم برزخ شروع ہونے والی ہے، یہ وہ موت ہے جس کے بعد بس قیامت کا انتظار کرنا ہے، پھر قیامت ہی برپا ہوگی، اور قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا وہ دھیرے دھیرے ہم ان آیتوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام میں پورا منظر بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ قدرت لوگ مان لیتے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت مان لیتے، اس کی ربوبیت مان لیتے، اس کا نظام، اس کا طریقہ کار، اس کا سسٹم، تو پھر غیر اللہ سے بندے لو نہیں لگاتے، بلکہ ان کا حقیقی تعلق، گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، مالک حقیقی کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا نہیں کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بہت ساری چیزوں کو سفارشی، شفعاء شفیع کی جمع ہے، شفیع معنی سفارش کرنے والا۔
یہ کیا ہے اس کی میں وضاحت کروں گا. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اے نبی آپ ان سے کہیے اگرچہ کہ یہ چیزیں جن کو پوجا جا رہا ہے لا يملكون شيئا کوئی قابو نہیں رکھتی, کوئی ملکیت نہیں رکھتی, ولا يعقلون کوئی شعور نہیں رکھتی, تب بھی وہ تمہاری سفارش کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ بات مخصوص نہیں ہے, جہاں جہاں شرک ہوتا ہے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو پوجتے ہیں اور جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے اگر آپ کہیں گے کہ کیا اس چیز نے تم کو پیدا کیا, کیا یہ تم کو رزق دیتی ہے, کیا یہ تم کو کھانا دیتی ہے, وہ کہیں گے نہیں وہ تو اوپر والا ہے. پھر یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ اوپر والے تک پہنچانے کی ہے, یہ اوپر والے تک پہنچانے کے واسطے ہے, ذریعے ہے یہ. اور ذرا پڑھے لکھے ہو تو کیا کہیں گے, نہیں کنسنٹریشن ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے, توجہ مرکوز رکھنے کے لیے ہے, ورنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے اس تک بندے کو پہنچانے کے لیے بندوں کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ لنک ہے. وہ خالق ہے تمہارا, وہ مالک ہے, اس کو تم مجبور مخلوق کی طرح کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری جو مجبور مخلوق ہوتی ہے, تمہارا جو گورنر ہوتا ہے, تمہارا جو چیف جسٹس ہوتا ہے, تمہارا جو پی ایم ہوتا ہے, اس تک پہنچنے تک تم کو ذریعوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے, وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کوئی تمہارا تعارف کرائیں گے تو وہ تم سے واقف ہو جائے گا, لہذا وہ مجبور مخلوق پر تم گیس کیسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, فرمایا وہ تو آگے آ رہا ہے, عالم الغیب والشہادہ, سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, اے نبی میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیے میں بہت قریب ہوں, تمہاری شہادت سے قریب ہوں. تو مجھے میرے والد صاحب سے کوئی کام پڑ جائے تو میں پڑوسی سے جا کے ریکویسٹ کر رہا ہوں ذرا ابا سے میری سفارش کرائیے, تعارف کرائیے کہ آپ کا بیٹا ہے, تو کیسے آپ کہیں گے کتنا احمق ہے؟ رب کا معاملہ یہی ہے, وہ رب بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ابعید ربنا فننادیہ ام قریب فنناجیہ, رب کا معاملہ کیا ہے؟ دور ہے کہ اس کو پکار پکار کے دعا کرو یا قریب ہے کہ سرگوشی کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, اے نبی آپ کہیے میں بہت قریب ہوں, بہت قریب ہوں. تنہائیوں میں, اندھیروں میں, دبی دبی آواز میں جو تم سرگوشی کرو گے بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے تم سے لگا ہوا تمہارا ساتھی سو رہا ہو اور وہ نہ سن رہا ہو, لیکن پروردگار پورا سنتا رہتا ہے. کہاں تم میں سے دو جب سرگوشی کرتے ہیں تو یاد رکھو تیسرا پروردگار ہوتا ہے, وہ سنتا رہتا ہے. تم تین بیٹھ کے جب چھپے چھپے بات کرتے ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, وہ سنتا رہتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا اگر اس حقیقت کو بندے سمجھ لے تو یہ ذریعوں کی ضرورت نہیں, واسطوں کی ضرورت نہیں. ہر بندہ گناہگار سے گناہگار, غریب سے غریب, کمزور سے کمزور, ہر بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا جب تم سجدے میں گر جاتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوتے ہو, اتنے قریب ہوتے ہو کہ اب اس سے زیادہ قربت کسی بندے کی ممکن نہیں ہے. آخری قربت ہوتی ہے اس وقت جو مانگنا ہے مانگو, جو مولا کے دربار میں عرض کرنا ہے کرو. یہ ہے اسلام کا عقیدہ. اور اس کو جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے واسطوں میں, پھر دھیرے دھیرے ذریعوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اتنا الجھ جاتے ہیں, اتنا الجھ جاتے ہیں, حقیقت ہی کو فراموش کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں. لہذا اسلام نے بندش لگا دی, کوئی ضرورت نہیں, سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, سیدھے سیدھے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری تو جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں, میرا مولا ہے وہ, اس سے اور میرے درمیان کوئی تکلف نہیں, کوئی پردہ اور کوئی حائل آنے والا نہیں, میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہوں. امین تخذو, کیا انہوں نے بنا رکھا ہے من دون اللہ, اللہ سے ہٹ کے شفعاء, سفارشیوں کو جو سفارش کرنے والے ہیں. تو پھر ان کے بارے میں نبی یہ کہیے قل اولو کانوا لا یملکون شیئا
ان سفارشیوں کا عالم یہ ہے وہ خود اپنے سلسلے میں کوئی قابو نہیں رکھتے، ان کے پاس خود کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خود کسی چیز پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، تو وہ دوسروں کے سلسلے میں کیا سفارش کر لیں گے؟ ولا یعقلون، اور خود شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کو خود شعور نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کی نفی ہے۔ دیکھیے لا یملکون شیئا، یہ پہلی بات اس لیے کہی گئی کہ بہت سے جانداروں کو بھی انسان سفارشی بناتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا جو جانداروں کو جو تم سفارشی بنا رہے ہو وہ خود اپنا کام نہیں بنا سکتے، اپنے مالک نہیں ہے، وہ خود اپنے مالک نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مالک ہوتے تو موت سے تھوڑی دور ہو جاتے، اگر اتنے ہی وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہے تو وہ خود فیصلہ کرتے کہ قیامت تک ہم زندہ رہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے وہ محتاج تھے، اللہ کا حکم ان پر جاری ہوا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا، زندگی سے وہ رخصت ہوئے، ان پر لایا گیا دلایا گیا، تدفین ہوئی، تو معلوم یہ ہوا وہ خود اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، تو دوسروں کا کیا کام بنائیں گے۔ اور دوسری چیز فرمایا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک کرتا یا اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، والا یعقلون، اور اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، وہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے ہیں، ان کے اندر خود کوئی شعور نہیں ہے، تو وہ تمہارا کیا کام بنا لیں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے ہاتھ میں، یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش ہوگی۔ سب سے بڑی جو سفارش ہے جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شفاعت کے سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وضاحت فرما دی۔ تین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، کیا؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے الا من بعد ما اذن لكم، جب اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی۔ کیسے اجازت ہوگی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ تعریف کروں گا جو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس وقت الہام ہوگا مجھ پر، ایسی اللہ تعالیٰ کی خوشامد کروں گا، حمد و ستائش کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا کہ بس وہی وقت بتا سکتا ہے، 15 وقت بتانا بھی مشکل۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع یا محمد رأسک اشفع تشفع، اے محمد اب آپ سر اٹھائیے، اب آپ سفارش کیجیے، اب آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی؟ الا لمن ارتضى له الرحمن، جن جن کے سلسلے میں رحمان اجازت دے گا اسی کی سفارش کر سکیں گے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے چچا ابو طالب کی سفارش کر لیں گے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ بڑی محبت ہے، بڑی لوائلٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ چچا آپ بس کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی نجات کا ضامن بن جاؤں گا۔ اتنا اشتیاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ رحمان کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہ جن کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَقَالَ صَوَابًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ کلرک بننے کے قابل نہیں ہے صاحبزادے، اور ان کو منسٹر کے پاس لے جا کے کہتے ہیں اتنا اچھا ہے، اس کو تو اتنا پڑھا لکھا سمجھدار ہے، اس کو تو بڑا آفیسر بنا دیجئے، IAS بنا دیجئے، IPS بنا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ تو دنیا میں منمانی بول کر سفارش کی جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن قال صوابا، صدق، سچی بات، جچی تلی پرکھی ہوئی بات، یہ اتنے کا قابل ہے، اتنا اس کو دیا جائے، اس سے زیادہ کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ تین کنڈیشنز اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ خود شفاعت کبریٰ کے لیے یہ تین شرطیں ہیں۔ ہو سکتا ہمارے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پھر اس سفارش کا، اس شفاعت کبریٰ کا
ضرورت ہی کیا رہے گی، اس کی اہمیت کیا باقی رہے گی؟ یاد رکھیے خود اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نجات دے سکتا ہے، جن جن کو اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ دے گا، اس کی مرضی پر اور اس کی قدرت پر یہ دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعزاز کے لیے سفارش کا عمل رکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنا ہے میدان حشر میں، اسی لیے شفاعت کبریٰ ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا، دراصل وہ ان کا اعزاز ہے۔ اعزاز یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سفارش کا دروازہ کھولے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ذرا سوچئے کہ دوسروں کی سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات دے۔ یہ ارشاد فرمایا قل للہ شفاعت جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اور ساری کے ساری سفارش اور اس کے پورے احکام، اس کا پورا قانون یہ اللہ پر منحصر ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اور اسی کی حکومت ہے، ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ثم الیہ ترجعون، اور تو پھر لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جب بندے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو جائے گی، بندے کو پتا چل جائے گا کہ جو کچھ ہونا ہے میرے ساتھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، وہ لو لگائے گا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی رحمتوں کا، رحمت عامہ کا اندازہ ہو جائے گا، تو پروردگار سے اس کی جو محبت ہوگی، اس کا جو تعلق ہوگا وہ قابل بیان ہوگا۔ اور اگر یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غلط فہمیاں پڑی ہوئی ہیں ذہن میں، تو پھر اس کا عملی نتیجہ، وہ عملی نتیجہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بس اللہ کا احسان ہو ہمارے ساتھ، اس کا کرم ہو، ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو تباہ ہو رہے ہیں، بہت غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ عملی نتیجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل بھڑکتے ہیں۔ دل ان کے بھڑکنا کس کو کہتے ہیں؟ بے قابو جانور جو بھاگتا ہے نہ ادھر ادھر، وہ کیفیت ہوتی ہے دلوں کی۔ اللہ کا تذکرہ ہو تو لیفٹ نکلنا چاہتا، رائٹ نکلنا چاہتا، دائیں بھاگنا چاہتا، بائیں بھاگنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بہت دل لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتا ہے، بہت لطف لیتا ہے، اور خود بھی اس میں حصہ لیتا ہے، اور گفتگو کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ذرا ادائیں بائیں جھانکتا ہے، دامن جھاڑ کر نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج عالم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کو بندے یاد کر رہے ہو تو دل نہیں لگتا، غیر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، پولیٹیکل تبصرے ہو رہے ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تو بڑا مزہ آتا، بہت دل لگتا ہے، کبھی کبھی گھنٹے بیت جاتے ہیں، گھنٹوں۔ لیکن اللہ کا ذکر کیجیے، اس کی رحمتوں کا، اس کی قدرت کا، اس کے نظام کا، اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بندہ ذکر کرنے سے ایمان نکھر جاتا ہے۔ لیکن وہ ذکر شروع ہو جائے تو 2-3 منٹ کے اندر، شاید 2-3 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1.5-2 منٹ میں آپ دیکھیں گے ٹاپک بدلنے کی کوشش، اور اگر موضوع نہیں بدلا، مجلس بدلنے کی کوشش یہاں سے اٹھو۔ یہاں تو دقیانوں سے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہی آخرت کا ذکر۔ ارشاد فرمایا اگر یہ کیفیت ہے تو تم سمجھ لو کہ ابھی تمہارے اندر معرفت خداوندی نہیں ہے، اس سے ابھی تمہارا رشتہ کبھی نہیں ہوا۔ اور جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ والوں کی علامت یہ ہے، ان کو دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ ان کو دیکھا تو آپ کو یاد آیا کہ ان کی اور میری زندگی میں کتنا فرق ہے، لہذا منہ سے نکل گیا استغفر اللہ، اللہ کو یاد کیا۔ ان کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا، ان کی دعا کو دیکھا، منہ سے آپ کے نکلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو یاد رکھیے بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے نعمتوں کے تذکرے میں،
اس کے کلام پاک کی تلاوت میں اور اس سے دعائیں مانگنے میں اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو ذرا خبر لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں غیر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ بنائے ہوئے، ایسا تو نہیں ہے شرک خفی ہے جو اڈا بنا رہا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو جو اللہ سے لو لگاتے ہیں ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، آخرت کی حقیقت کا یقین نہیں ہے، ان کا عالم یہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ تنہا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ سے ہٹ کے جب دیگر چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں طبیعت کھل اٹھتی ہے، مزہ آتا ہے، چہرہ بھی کھل اٹھے گا، زبان بھی خوب چلنے لگے گی۔ یہ کیفیت انسان کی اگر نکل جائے تو پھر گویا ایمان کی ڈگر پر ہے۔ فرمایا یاد کرو اللہ کو، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ فاطر کا لفظ ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ خالق کا لفظ الگ ہے اور فاطر کا لفظ الگ ہے، بدیع کا لفظ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی عمل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے 5 الفاظ اختیار فرمائے ہیں، جس میں خلقہ ہے، فطرہ ہے، بدع ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے صورہ ہے، اور اسی میں آپ دیکھیں گے برا باری ہے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں، ایک مرحلے ہے جن کو سمجھنا چاہیے۔ فاطر کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی پروڈکٹ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کا مٹیریل ہے اس مٹیریل کو اپنے پروڈکٹ کے لیے علیحدہ کر لے، کاٹ کے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کے پاس لیدر ہے اور اس لیدر سے اس کو کوئی چیز بنانی، کپڑا ہے سمجھ لیجیے اور آسان، اور کپڑے سے آپ کو کرتا بنانا ہے تو سب سے پہلے ٹیلر اس میں سے اتنا حصہ ناپ کے سپریٹ کر لے گا جتنے میں کہ کرتا بنے گا۔ یہ فاطر، فطرہ، چیرنا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو کاٹ کے اس نے الگ کیا۔ ایک دھواں کی شکل میں مٹیریل تھا، اس مٹیریل میں سے اس نے زمین کے مٹیریل کو الگ کیا، سورج کے مٹیریل کو الگ کیا، چاند کے مٹیریل کو الگ کیا۔ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہے، غیب اور شہادت۔ جو چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں وہ غیب کہلاتی ہیں، جو فیوچر میں آنے والی ہے یا میری نگاہوں کے باہر ہے وہ سب غیب ہے، اور جو چیز میری نگاہوں میں ہے، شہیدہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، وہ شہادہ ہے۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، یاد رکھیے، غیب اور شہادت دونوں برابر ہے۔ میرے لیے سامنے الگ ہے، پیچھے الگ ہے، سامنے میں دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ میرے لیے آج الگ ہے، کل الگ ہے، آج کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، کل کیا ہونے والا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہے۔ جیسے وہ آج کو دیکھ رہا ہے ویسے ہی وہ کل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کل کیسے اس کو موت آنے والی ہے، کہاں اس کو موت آنے والی ہے، اس کے علم میں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کل اس کائنات میں کیسے قیامت برپا ہونے والی ہے، لہذا اس کو غیب اور شہادت دونوں کا علم حاصل ہے، یہ ہے اس کی شان۔ لہذا جب تم اس حقیقت کو سمجھ لو گے کہ تمہارا فیوچر بھی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم اس حقیقت کو سمجھ لو گے کہ تمہارا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تمہارا اندرون بھی، تمہارا دل بھی، تمہارے گردے بھی، تمہارے اعضاء بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے اسی سے لو لگاؤ گے اور یہ کہو گے قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی آپ پکاریے اے میرے رب، اے اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو غیب کا اور شہادت کا، موجود کا، دونوں کا علم رکھتا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی ہے فیصلہ کرنے والا اپنے بندوں کے درمیان جن چیزوں میں وہ الگ الگ ہو چکے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کہ کچھ تجھے پوج رہے ہیں، کچھ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، تجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آج اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو پوج رہے ہیں اور اس دنیا میں مگن ہیں اور آخرت کی حقیقتوں پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے، سب کچھ وہ موجود کو سمجھتے ہیں اور مستقبل پر غور ہی نہیں کرتے، ان کا عالم یہ ہوگا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا،
جن لوگوں نے دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ پر ظلم کیا، قیامت کے دن ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، پورا گلوب بھر کے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دیا جائے، جتنے عرب کے پیٹرول کے کنویں ہیں، جتنے سونے کے دنیا میں خزانے ہیں، جتنے بینک بیلنس اور وائٹ ہاؤس بلیک ہاؤس سب دے دیا جائے، بلکہ فرمایا وہ مثلہ معہ، اور اس کو ڈبل کر دیا جائے، اتنا قیامت کے دن دے دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے آپ جہنم میں جائیں گے یہ نعمتیں لے کر، یا یہ نعمتوں کو پینلٹی کے طور پر دے کر جنت میں جائیں گے، لَفْتَرَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کا فدیہ دینے کے لیے وہ تیار رہے گا۔ آج ایک پلاٹ کے لیے تڑپ رہے ہو، لڑ رہے ہو، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پوری زندگی لگا رہے ہو، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کبھی کبھی اپنے دین کو قربان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا دین ہوگا، وہ قیامت کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوگا، ساری چیزوں کو انسان بطور پینلٹی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ہم دے کر قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا لے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، آج یہ دنیا میں ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں سکون کی زندگی ہو، آج ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ دوست احباب، یہ مجلسیں برقرار رہے۔ آج دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ گھر کا سکون، بال بچے ان کے ساتھ کھیلتے کودتے ہم دنیا بسر کر لیں، اور یہ اچھی چیز ہے، اس کی میں کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے بری کم ہوگی یہ چیز۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرنا کوئی حرج نہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھی پیاری زندگی بسر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت بری ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا دین توڑ کر یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے احکام کی روگردانی کرتے ہوئے، حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے، مولا کی نافرمانی کرتے ہوئے بچوں کی خوشی چاہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر دوستوں کی مجلسوں کو آباد رکھیں، تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسی بدعمالیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا، اس کو پیشکش کی جائے گی کہ ایک طرف یہ چیزیں ہیں، ان کو اختیار کر کے جہنم میں لاؤ، دوسری طرف یہ ان ساری چیزوں کو قربانی دے کر جنت میں لاؤ۔ بہت آسانی سے کہے گا کہ پوری دنیا لے لیجئے اور دنیا بھر کی نعمتیں لے لیجئے، اس کے ڈبل لے لیجئے اللہ، لیکن مجھے عذاب سے بچا لیجئے۔ اتنا تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ذرا دیکھو اس منظر کو، ایک مجرم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوگا میدان حشر میں، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کی دنیا ہے، یہ آپ کے بال بچے ہیں، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کا خاندان ہے، یہ آپ کے دوست احباب ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے احکام توڑتے تھے، انہی کی خوشنودی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب آپ کا کیا سلیکشن ہے ذرا بتائیے، تو کیا کہے گا وہ؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اللہ میرے بچوں کی گردن پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ وصاحبتہ واخی، اللہ بیوی کو ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے، میرے بھائی کو ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور میرے پورے خاندان کنبے کو لے کر، ومن فی الارض جميعا، پوری زمین کے جتنے لوگ سب کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے پرواہ نہیں، مجھے بچا لیجئے۔ اتنا اس دن قدس اور اتنا سیلفش ہو جائے گا کہ ہر چیز وہ فدیے میں دینا چاہے گا، پینلٹی، مجھے بس بچا لیجئے، مجھے بس بچا لیجئے۔ یہ اس وقت ہوگا جب مجرم بن کر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور جب مومن بن کر، فرما بردار بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوگا، تو وہ خود سفارش کر رہا ہے دوسروں کی، وہ خود دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ اس کے لیے بھی فیصلہ کیجئے، اس کو بھی بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اتنے نیک تھے، تم اتنے نیک تھے، اور تم نے مجھے ایسا خوش کیا دنیا میں کہ دیکھو یہ جنت کا آخری درجہ ہے، جنت الفردوس، اس میں تم کو رہنا ہے، لیکن تمہارے والدین وہ مقام کے نہیں ہیں، تمہارے والدین اتنے ایمان والے نہیں، وہ معمولی، وہ نیچے جنت میں رہیں گے۔ ذرا سمجھنے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ تھرڈ کلاس میں رہیں گے، تم کو فرسٹ کلاس میں رہنا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے والدین تھرڈ کلاس میں، میں فرسٹ کلاس میں، کیا مزہ۔
تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ نہیں کہے گا اچھا چلیے آپ بھی 3rd کلاس میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری نیکیوں کا احترام کرتے ہوئے تمہارے والدین کو بھی میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. نیکیاں ہوں گی تو پھر آپ اپنوں کو بچانے والے ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنوں کو پھنسانے والے ہوں گے. بال بچوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہیں گے اور دوست احباب کو، بیوی کو، چاہنے والے خاندان کو کہیں گے جہنم میں اللہ ان کو پھینک دیجیے، مجھے صرف بچا لیجیے، مجھے صرف بچا لیجیے. جب دیکھ لیں گے نا چھوٹا عذاب کا، عذاب کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ایک جھونکا آئے گا تو چہرے کی جلد پک کے جھلس کے گر جائے گی. نزاعۃ للشوا، نزاع کے معنی چھین لینا، نزاعۃ للشوا چہرے کی جلد کو جھلسا دینے والی جو ایک ہوا آئے گی، جب پتا چلے گا عذاب کس کو کہتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا آج سے تیاری کرو، بدا لهم من اللہ ما لم یکن یحتسبون، ظاہر ہو جائے گا اس دن ان کے لیے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا سزا کس کو کہتے ہیں، عذاب کس کو کہتے ہیں. وبدا لهم سیئات ما کسبوا، کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے برے نتیجے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جن چیزوں کو دل لگی سمجھتے تھے وہ سب ان کے گلے پڑ جائے گی. انسان کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، بڑا کمزور ہے، بہت جلدی وہ بدلنے والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب برابر کی پریشانی ہوتی ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے. بیماریوں میں دیکھیے اس کی طرف، مصیبتوں میں دیکھیے، حادثات میں دیکھیے، ریل ہو جائے، منڈڑوں میں آ جائے، انکم ٹیکس والوں کی دیکھیے کیا عالم ہوتا رہتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَبَرْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اس پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں کیا کہتا ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. نیک بندے الگ بات ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُرُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے ہیں جو ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، لیکن اکثر کا عالم کیا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، میری صلاحیت کا نتیجہ، میرا ٹیلنٹ، میرا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا. یہ قارون کی ذہنیت. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا چچازاد بھائی تھا قارون، اور وہ قارون جب اس نے بڑی دولت اکٹھی کر لی، بے ایمانیوں کے ساتھ، رشوت خوریوں کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے تھا ہی جاسوس، پوری بنی اسرائیل کی خبریں فرعون کو سنا سنا کے فرعون سے انعامات لیتا تھا، وہ جمع کیا اتنے خزانے ہو گئے کہ اس کی کنجیوں کو بھی اٹھانے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی تھی. اتنی دولت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اتنا مت، غرور کا اظہار مت کر. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بندگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس طرح سے تو اپنی دولت پر، اپنے مال پر غرور نہ کر. تو کیا کہا اس نے؟ بالکل یہی جواب، انما اوتیتہ علی علم، میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ، میری صلاحیت، کوئی موسیٰ اس میں تمہارا عمل دخل نہیں ہے. بڑی نصیحت کر رہے ہو، لہذا تم اپنے کام سے سروکار رکھو. یہ میری اپنی ذہانت ہے، میری لیاقت ہے جس کی بنیاد پر میں نے کما لیا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، کافی نہیں ہوا، جلوس بھی نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ تم لوگ غریب کیا کرو گے، ذرا میری دیکھو شان. جلوس نکالا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا. کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آیا زمین میں دھس جا، زمین میں دھستا چلا گیا. ارشاد فرمایا یہ قارون کی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. قال انما اوتیتہ علی علم، کیا کہتا ہے انسان؟ یہ کہتا ہے یہ میرے علم کا نتیجہ، یہ میری ذہانت کا نتیجہ، یہ میری لیاقت کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں، بل یہ فتنہ، یہ ایک امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے، وہ صرف اور صرف آزمانے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر اس کا شکر گزار بنے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کرے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے،
کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم بٹور رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی ہوشیاریوں کی وجہ سے، اور اس کو ایک عربی شاعر نے کہا کہ آپ بالکل غلط فہمی میں ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو بخشش ہوتی ہے وہ ذہانت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کو آپ نکال کے پھینک دیجیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنا ذہانت کی بنیاد پر ہوتا تو یہ بھینس کو کنٹل اور کنٹل چارہ نہیں ملتا، اس کے پاس کون سی ذہانت ہے؟ میں تو اور آپ تو 2 لقمے 3 لقمے کھا کے رک جاتے ہیں، وہ تو ڈگر ڈگر کھاتی ہے، ڈگ ڈگ بھر کے کھاتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کا عطیہ ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ قال الذين من قبلهم، بہت سو نے پچھلی زندگی میں ایسے ہی کہا، میری لیاقت کا نتیجہ، میری ذہانت کا نتیجہ، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جتنا کچھ انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا، اور وہی کفن میں وہی مٹی میں ان کو ملنا پڑا۔ تو قارون کو تو اللہ تعالیٰ نے دھسایا، لیکن یاد رکھیے ہر ایک کو بہرحال خاک کا پیبند بننا ہے، اور ہر ایک جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس وقت وہی ایک کفن کا کپڑا اس کے ساتھ ہوگا جو چند دنوں کے بعد قبر میں بوسیدہ ہو جائے گا۔ ساتھ دینے والی چیزیں تو اس کا اپنے اعمال ہے، اس کی اپنی کوششیں ہیں۔ وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری میں لگا دیا، فرمایا ان کو ان کی بدعمالیاں مصیبت بن کر ان پر چھا گئی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور آج بھی ان میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا برا نتیجہ وہ بھگت کر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اللہ کے فیصلوں کو وہ روک نہیں سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے فیصلے جاری ہو کر رہیں گے۔ اے انسان، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو جس بندے کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے، جس بندے کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، رزق کا ترجمہ کھانے پینے کی چیزوں سے یہ لمیٹڈ ہے، یہ انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اتنا ہی نہیں ہے۔ اور رزق ہر بخشش کو کہتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کے عطیے کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا کامن عربی میں ہے کہ عرب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے گھر بیٹا ہوا، تمہارے گھر بیٹی ہوئی، تو وہ کیا کہے گا؟ آج بھی رزقت بولدین کہے گا، مجھے بیٹا عطا کیا گیا، مجھے اولاد عطا کی گئی۔ رزقہ کے معنی ہوتے ہیں، اور ورزقنی علم کہتے ہیں، اللہ علم لازمی بات ہے، کھانے کی چیز تھوڑی۔ تو ہر اللہ کے عطیے کو عرب رزق سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا یہاں ذرا سا کامن ترجمہ کیجئے، اولم یعلموا، کیا انسان نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عطیے کو، اپنی بخشش کو، اور جو عطا فرماتا ہے اس میں جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ عمر بھی ایک بخشش ہے، علم بھی ایک عطیہ ہے، دولت بھی ایک عطیہ ہے، حسن بھی ایک عطیہ ہے، جمال بھی ایک عطیہ ہے، ذہانت بھی ایک عطیہ ہے۔ کسی کو ذہین بناتا ہے، کسی کی ذہانت کم رکھتا ہے، کسی کو حسین بناتا ہے، کسی کو حسن نہیں دیتا، کسی کی آواز بڑی خوبصورت پیاری ہوتی ہے، کسی کو وہ آواز نہیں ملتی، کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو دولت نہیں ملتی، کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی کو حکومت نہیں ملتی۔ دینے اور نہ دینے کا نظام اللہ کے ہاتھ پہ ہے۔ اور اے بندے، اس بات کو یاد رکھو کہ یہ تمہارا امتحان ہے، جو چیز بھی وہ تم کو دے رہا ہے وہ تم کو امتحان لینے کے لیے وہ تم کو امتحان گاہ میں بھیجا ہوا ہے، کہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ تم ان عطیات کو خرچ کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، یا اللہ کی ناشکری میں تم استعمال کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں تم نے خرچ کیا تو یاد رکھو یہ تمہاری کامیابی ہے، امتحان تم نے کامیاب کر لیا۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں تم نے لگا دیا ان چیزوں کو، اپنی دولت کو، اپنے سرمایہ کو، کوئی شخص اپنی ذہانت کو، اپنی ذکاوت کو، کوئی شخص اپنی حکومت کو، اپنی دولت کو، کوئی شخص اپنے جمال کو، اپنے حسن کو اللہ کی نافرمانی کے لیے لگا رہا ہے، اپنی تباہی کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی زبردست نشانی ہے، اور نشانی ہے
کہ داتا اللہ تعالیٰ ہے, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور جس طرح وہ دیتا ہے اسی طرح لینے پر بھی اس کو قابو ہے, لینے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہے. دینا لینا اللہ کی جانب سے ہے, جڑنا مجھے اللہ تعالیٰ سے ہے, مانگنا مجھے اللہ تعالیٰ سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی شکر گزاری وہ مجھ پہ واجب ہے. یہ نشانی ہے اہل ایمان کی. ایمان والے کی زندگی بھی یہ اثر پڑتا ہے, اور وہ اثر کیسا ہوتا ہے اس کے لیے حضرت ایوب کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایوب علیہ السلام مصیبتوں میں بھی مولا کو پکارتے رہے, خوشیوں میں بھی مولا کو پکارتے رہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو پھر تم کامیابی کی منزل کی طرف چل رہے ہو, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے معنی تم تباہی کے راستے پر چل رہے ہو. آگے ارشاد فرمایا کہ یہی ایک حقیقت کھل کر نکھر کر آخرت میں کیسے آئے گی, کیسے بندہ فخر کرے گا اپنے اعمال پر, اور کیسے بندہ افسوس اور حسرت کرے گا اپنی بدعمالیوں پر. آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.